میں فیصلہ دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو آپ نے امت مسلمہ کے لیے حاصل کی۔ تو اللہ کریم ایسے بزرگ ہمارے پاس بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ کریم جن سے کام لینا ہوتا ہے اللہ انہیں بھیج دیتا ہے دنیا میں، خواہ وہ بھی جیل پہ بیٹھا ہو، خواہ وہ جیل کے کسی بند کونے میں بیٹھا ہو، جب اللہ کام لینا چاہتا ہے تو اللہ کام لے لیتا ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم آخر میں صرف ایک بات میں تو ختم کر رہا تھا لیکن لیکن صاحب کو حکم ہے یہ بھی ماننا پڑتا ہے۔ ایک حدیث پاک سے میں آپ کو سناؤں گا۔ آج کل ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہماری ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنیاں یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، لیکن جو کسی کا دل دکھاتا ہے، جو کسی کو آزاری پہنچاتا ہے تو اللہ کریم اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں حقوق اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہوں لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں وہ میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے دل کو پاک رکھا کریں، صاف رکھا کریں۔ ایک حدیث پاک سناؤں، ایک صحابی تھے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے تو حضور کے اپنا انداز تھا، صحابہ بیٹھے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو ایسے حضور کے صحابہ کے جیسے حضور ایسے بیٹھے تھے، صحابہ میں ایسے لگ رہے ہوتے تھے کہ جیسے تاروں بڑے آسمان میں 14ویں کا چاند۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابھی وہ جو نکر میں دروازہ ہے اس سے جو بندہ اندر آئے گا اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ صحابی وہاں سے داخل ہوئے، نماز پڑھی، واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور کی مجلس لگی ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ اس دروازے سے آئے گا اللہ نے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ پھر وہی صحابی ہے، نماز پڑھی، واپس چلے گئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا جو بندہ اس دروازے سے اندر آ رہا ہے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ پھر وہی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ وہ صحابی ہیں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ، رات کو نمازیں، ٹھیک ہے، سارا دن عبادت میں، دن میں ایک بار قرآن ختم کرنا، اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضور نے بلا کے فرمایا کہ اتنی عبادت نہ کیا کرو بلکہ ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن چھوڑا کرو، کچھ رات عبادت کیا کرو، کچھ رات آرام کیا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم ایک دن میں نہیں بلکہ 3 دن میں قرآن ختم کیا کرو تاکہ تم پر بوجھ نہ پڑے، یعنی کہ اتنی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں یہ بندہ کون سا عمل کرتا ہے، کہتے میں ان کے گھر میں چلا گیا، میں نے کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ آئیں۔ وہ دور وہ تھا جب مہمان نوازی یہ اسلامی جو ہمارے روایات ہیں یہ عروج پر تھی، مہمان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا آئیں بسم اللہ، تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا، گھر واپس آئے، انہوں نے کیا کیا، کہنے اور انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بستر پہ چلے گئے، نماز عشاء کی پڑھی، بستر پہ چلے گئے۔ کہتے ہیں میں ساری رات دیکھتا رہا، ابھی اٹھیں گے، کوئی نماز پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن کوئی نہیں اٹھے۔ پھر میں تہجد کے وقت دیکھتا رہا کہ تہجد پڑھیں گے، پھر نہ اٹھے۔ تو صبح فجر کے وقت اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کھانا کھایا، اپنے کام پہ چلے گئے، شام کو واپس آئے، پھر وہی کام، کوئی بات نہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، صبح پھر اٹھے، پھر کام پہ۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، کوئی اضافی عمل نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چوتھے دن ان سے اجازت طلب کر لی کہ جناب میں جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نکلا تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پہ آیا تو ایک مقصد کے لیے تھا لیکن وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ جو بزرگ صحابی تھے جنہیں حضور نے 3 بار جنت کی بشارت دی ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ دیکھنے آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ وہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں اللہ کے حبیب نے 3 بار جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کون سا ایسا آپ عمل کرتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں، لیکن مجھے بہرحال وہ عمل نظر کوئی نہیں آیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بیٹے میری بات سنو، میرا شروع سے یہی معمول ہے، میں 5 فرض نمازیں ہی پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتا۔ دن کو میں اپنا کام کاج ہی کرتا ہوں، رات کو میں اپنا آرام ہی کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم
ان کو دیتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، پھر میں آرام کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور اپنے زندگی کے معمولات ادا کرتا ہوں۔ ہاں لیکن میرے بیٹے ایک بات ہے مجھ میں ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بتائیں وہ کون سی بات ہے، تو وہ بزرگ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی بغض کینہ حسد نہیں ہے۔ میں جب رات کو بستر پہ آتا ہوں میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں مبارک ہو، تمہارا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ تو اس لیے دل کو پاک کریں، صاف کریں۔ جن کے دل پاک ہیں، مخلوق سے محبت سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر انہیں جنت کی بشارت ملتی ہے۔ اور جن کے دل بغض، عداوت، کینے، حسد کی آگ میں بھڑک رہے ہوں، تو پھر آپ خود سوچیں کہ انہیں کس چیز کی بشارت ملتی ہوگی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، ہم اللہ والوں کے عرض کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے ہم کسی غیر سے نفرت رکھیں۔ ہم کب کسی سے نفرت رکھ سکتے ہیں جبکہ ہمارے دل محبت الہی سے بھرے ہوئے ہیں، لبریز ہیں۔ کعبہ نہیں جہاں ہر کسی کو دخل ہو، دل میں سوائے یار کے کسی کا دخل ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محبت الہی سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے دل کے اس برتن میں، ظرف میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بغض رکھیں، کسی کے بارے دشمنی وہاں پہ رکھیں۔ اس لیے اپنے دل کو محبت الہی سے ریلیز کریں، اللہ کے حبیب کی محبت سے ریلیز کریں، مخلوق خدا سے محبت کریں، پیار کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ جسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، اللہ قیامت والے دن سے معاف فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو